بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں زمانہ جاہلیت میں ادا کیے جانے والے حج کی مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ حج کے دوران یہ لوگ کیا کچھ کرتے تھے اور حج سے جڑی رسومات اور عبادات کیا تھیں۔ حج کے دوران یہ لوگ اپنے بتوں کو کیسے پکارتے تھے اور حج کے علاوہ دیگر کون سی وہ رسومات اور عبادات تھیں زمانہ جاہلیت کی جن کا دین اسلام نے سرے سے خاتمہ فرما دیا۔ محترم دوستو، تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ سلسلہ حج کا آغاز بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3000 سال قبل ہوا، اور یہ کسی نہ کسی شکل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک جاری رہا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقرر کردہ حج کے طریقوں میں تحریف اور تبدیلی کی جانے لگی۔ ان کی حیت پے در پے تبدیلیوں کے عمل سے مسخ ہوتی چلی گئی اور بالآخر ایسی بے بنیاد رسموں کی صورت اختیار کر گئی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی روح سے قطعاً مختلف تھی۔ قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر ان تحریفات کا ذکر کیا ہے۔ محترم دوستو، زمانہ جاہلیت کی رسوم میں ایک رسم جسے جاہل عربوں نے اپنے ہاں بطور خاص رواج دے رکھا تھا، احرام باندھنے سے متعلق تھی۔ اہل عرب جب حج کے ارادے سے احرام باندھ لیتے تو وہ اپنے گھر میں نہ صرف اصل دروازوں یعنی سامنے کے مرکزی دروازے سے داخل ہونا حرام قرار دیتے تھے، بلکہ عقبی دیوار پھلانگ کر یا پچھواڑے میں کسی کھڑکی یا روشن دان کے راستے سے گھر کے اندر داخل ہوتے اور اپنے اس فعل کو مناسک حج کا حصہ اور عبادت تصور کرتے تھے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس مضحکہ خیز اور بلا جواز رسم کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اس میں کسی قسم کی نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو ایسی الٹی رسموں کی بجائے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی روح سے نیکی تو اللہ کے ہاں تقوی کا نام ہے، اور گھر کی عقبی دیواروں کو پھاند کر اندر داخل ہونا محض توہمات کے ذیل میں آتا ہے جو نیکی کے کسی تصور سے ہرگز تعلق نہیں رکھتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس طرح نیکی کا اصل اصول بیان فرما کر ان بیہودہ اور لغو رسوم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرمایا۔ دوستو، یاد رہے کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے آباء و اجداد دین حنیف کے پیروکار ہو گزرے تھے، مگر ان کی نفسانی خواہشات اور توہم پرستی انہیں گمراہی کی جانب ہانک لے گئی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے مذہبی افکار پراگندہ ہوئے تو انہوں نے بت بنائے، عبادت کے انداز بدلے، رسموں کا اختراع کیا۔ اس طرح خود ساختہ معبودوں کی عبادات کی رسوم و رواج ان کے معاشرے میں سرایت کرتے چلے گئے۔ فطری طور پر انسان کو جو طہارت و نفاست یعنی اعمال فطرت عطا کی گئی تھی، جاہلیت کے زمانہ میں عرب بھی ان پر پابند تھے، جیسا کہ کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مونچھیں تراشنا، ناخن تراشنا، استنجا کرنا، مسواک کرنا وغیرہ، جو وہ باقاعدگی کے ساتھ کرتے، بلکہ مرنے والے افراد کی میت کو بھی غسل دیتے اور کفن پہنا کر جنازہ کی نماز بھی ادا کرتے تھے، اگرچہ ان کی نماز مختلف تھی۔ اسی طرح روزے رکھتے اور حج بھی کرتے تھے، مگر ان تمام عبادات کو اصلی صورت سے مسخ کر ایک نئی اور گمراہ ترین رسومات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دوستو، عرب زمانہ جاہلیت میں حج کرتے اور احرام باندھتے تھے۔ حج کی ادائیگی کے معاملہ میں ان کے طبقات تھے، جنہیں اگر مذہبی طبقات یا حج کے روایتی طبقات کہا جائے تو مناسب ہوگا۔ اس کی وجہ ان کا مراسم حج کی ادائیگی میں اختلاف ہے۔ اس اعتبار سے کئی مورخین نے ان کے 2 طبقات بیان کیے، مگر تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے 3 گروہ تھے۔ نمبر 1 حمص، نمبر 2 حلہ اور نمبر 3 طلس۔ محترم دوستو، حمص کے سرکردہ قبائل میں کنانہ، خزاعہ، قریش سے پیدا ہونے والے تمام عرب قبائل تھے۔ مکہ کے آس پاس قیام پذیر ہونے کی بنا پر عامر بن منات بن کنانہ، ثقیف، عدوان سب حمص قبائل میں شامل تھے۔ ان حمصیوں کے حج کے دوران کچھ خاص رسمیں ہوا کرتی تھیں، چنانچہ حج کے موسم میں حمصیوں کے اعمال کے ضمن میں امام ارزقی فرماتے ہیں، قریش اور وہ قبائل جن میں قریش نے اپنی عورتوں کو بیاہ ہوا تھا،
اور جو ان کے حلیف اور مددگار تھے، مثلا بنی ثقیف، بنی لیس، بنو بکر، بنو کنانہ، بنی جدیلہ، بنی خزاعہ اور بنی عامر وغیرہ۔ انہیں حمس کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کو الحمس اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر کچھ بے جا پابندیاں عائد کر رکھی تھیں اور انہیں دینی شعائر کا درجہ دے رکھا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ احرام باندھنے کے بعد اپنے لیے گوشت، گھی اور پنیر کو حرام سمجھتے تھے۔ جب تک احرام میں ہوتے تو صرف چمڑے کے بنے خیمے میں داخل ہوتے تھے اور اون سے بنے خیموں میں داخل ہونے کو حرام قرار دے رکھا تھا، اور احرام باندھنے کے بعد اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہونے کی بجائے دیوار پھلانگ کر آتے تھے، اور حرم کے باہر سے حج یا عمرہ کرنے والے اپنے ساتھ جو غلہ اور اناج لاتے اور جو کپڑے پہن کر آتے، انہیں نہ تو اس غلے اور اناج کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی تھی اور نہ ان کپڑوں میں بیت اللہ شریف کے طواف کی اجازت تھی۔ دوستو، انہوں نے یہ پابندی بھی عائد کر رکھی تھی کہ سب سے پہلا طواف حمس کے دیے ہوئے کپڑوں میں ہی کیا جائے گا، اور اگر کہ یہ کپڑے دینے سے انکار کر دیتے تو انہیں برہنہ طواف کرنا پڑتا تھا۔ اسی طرح قریش کے لوگ حج کے دوران دیگر حجاج کی طرح عرفات میں وقوف کرنے کی بجائے مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے، کیونکہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے جبکہ مزدلفہ حدود حرم میں ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو قطین اللہ یعنی حرم خداوندی کے رہائشی اور مجاور کہتے تھے، اور حدود حرم سے باہر نکلنے کو اپنے لیے ناجائز سمجھتے تھے۔ چنانچہ باقی تمام لوگ تو عرفات جاتے اور وہاں وقوف کرتے، جبکہ یہ مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے۔ انہی ہم سوالوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ ترجمہ: پھر تم وہیں عرفات سے واپس آؤ جہاں سے تمام لوگ واپس آتے ہیں، یعنی تم کوئی انوکھے اور لاڈلے نہیں ہو کہ باقی تمام لوگ عرفات میں وقوف کریں اور تم مزدلفہ میں رہو۔ باقی لوگوں کی طرح تمہارا وقوف بھی عرفات میں ہونا چاہیے، پھر وقوف عرفہ کے بعد تم مزدلفہ آؤ۔ یہ لوگ اہل حمس تھے جو زمانہ جاہلیت میں حج کے دوران مذکورہ مخصوص افعال مخصوص طریقوں سے سر انجام دیتے رہے تھے۔ جی دوستو، یہ تاریخ تھی حمس قبائل کے نظریات کی، مگر اب آپ کو دوسری قسم یعنی حلہ کے عقائد و نظریات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عرب میں سے حمسیوں کے بعد مورخین کی عمومی رائے کے مطابق بقیہ قبائل حلہ تھے، سوائے چند کے جن کو بعض مورخین نے طلس میں شامل کیا ہے۔ بہرحال اہل عرب کے حلہ قبائل کا تذکرہ کرتے ہوئے صالح احمد علی لکھتے ہیں، حلہ میں سارے تمیم ہیں سوائے یربو کے، اسی میں عدوان، حذیل بن مدرکہ اور بنو اسد وغیرہ شامل ہیں۔ اہل حمس کی طرح ان کے بھی اعمال حج مخصوص تھے جو مخصوص ایام و اوقات میں کیے جاتے تھے۔ دوستو، ان اعمال و رسوم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حلہ والے حرم میں شکار کرنے کو حرام جانتے تھے اور اس کے علاوہ حلال مناسک میں ترتیب قائم رکھتے تھے۔ امیر آدمی اپنا سارا مال کا بیشتر حصہ مناسک کے لیے دے دیا کرتا، جس سے ان کے فقراء کو گرم کیا ہوا گھی ملتا۔ وہ اون، اونٹ اور دیگر جانوروں کے بالوں پر گزارا کرتے تھے۔ جس لباس میں مناسک حج ادا کرتے وہی زیب تن کرتے۔ مناسک میں نیا لباس نہ پہنتے، گھروں اور حویلیوں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ جب تک حالت احرام میں رہتے سایہ میں نہ جاتے، تیل کی مالش کرتے، گوشت کھاتے، اور یہ سب ایام مناسک میں بہت زیادہ ہوتا تھا۔ دوستو، فراغت کے بعد حلہ والے جب مکہ میں داخل ہو جاتے تو اپنے جوتوں اور کپڑوں کو صدقہ کر کے کعبہ کی عظمت کے پیش نظر نیا حمسی لباس کرائے پر لیتے اور اپنے اور کعبہ کے مابین جوتے نہیں لاتے بلکہ برہنہ پا آتے تھے۔ اگر لباس نہ میسر ہوتا تو برہنہ طواف کرتے۔ ہر شخص کے لیے ایک حرمی حمسی ہوتا جس کا لباس وہ حاصل کرتا، اور جسے کوئی بھی لباس نہ ملتا وہ برہنہ ہی طواف کرتا تھا۔ حلہ والے بیت اللہ کی جانب لوٹتے ہوئے طواف کے لیے لباس کرایہ پر حاصل کرتے تھے، کیونکہ جب وہ بحیثیت حجاج گھروں سے نکلے تو سوائے گوشت کے خرید و فروخت کو حرام قرار دے دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ ان کے احرام ہی کے متعلق منقول ہے کہ مرد و عورت اپنے پہلے حج کا طواف برہنہ ہو کر کرتے، پس عورت جب طواف کرتی تو اپنا ایک ہاتھ اپنی اگلی شرمگاہ پر اور دوسرا ہاتھ پچھلی شرمگاہ پر رکھ لیتی اور کہتی،
آج جسم کا کچھ حصہ یا سارا ہی ننگا ہو جائے اور جو ننگا ہو جائے میں اسے جائز نہیں قرار دوں گی۔ دوستو یاد رہے کہ عربی قبائل میں بنی عامر وغیرہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے، مرد دن میں اور عورتیں رات میں طواف کرتی تھی۔ ناظرین گرامی، اب تک تو آپ نے زمانہ جاہلیت کی دو طبقات ہمس والے اور ہلا قبائل کے حج کے عقائد و نظریات کے بارے میں جانا۔ اب ہم جانیں گے تیسرے طبقے تلس کے بارے میں۔ دوستو تلس عرب میں سے ہمسیوں کو علیحدہ کرنے کے بعد مورخین کی عمومی رائے کے مطابق ہونا یہ چاہیے کہ بقیہ تمام قبائل ہلا شمار ہوں، مگر محمد بن حبیب نے اس قسم میں ایک تیسری قسم تلس کا اضافہ کیا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اور وہ تمام اہل یمن، اہل حضرموت اور ایاد بن نزار ہیں۔ رام تلسی افراد کے امور حج کے بارے میں تفصیلاً ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تلس والے ہل و ہمس کے مابین تھے۔ حالت احرام میں وہ ہلا کی مثل اعمال کیا کرتے، جبکہ کپڑے پہننے اور گھر میں داخل ہونے کے اعمال ہمس کی مانند کرتے۔ وہ کعبہ کے گرد برہنہ نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے کرائے پر لیتے اور گھروں میں دروازوں سے داخل ہوتے، نہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے اور ہلا کے ساتھ ہی وقوف کرتے اور وہی اعمال کرتے جو وہ کیا کرتے تھے۔ دوستو زمانہ جاہلیت میں وہ حج و عمرہ ادا کرتے ہوئے تلبیہ بھی کہا کرتے تھے، لیکن بعض قبائل نے اس تلبیہ میں ایسے الفاظ اپنی طرف سے بڑھا دیے جس سے عقیدہ توحید مسخ ہو کر رہ گیا تھا۔ عرب جب بیت اللہ کی حج کا ارادہ کرتے تو ہر قبیلہ اپنے اپنے صنم کے پاس کھڑا ہوتا اور اس کے پاس نماز پڑھتا، پھر تلبیہ کہتا اور تلبیہ پڑھتے پڑھتے مکہ آ جاتا۔ دیگر باہمی مختلف رسومات کی طرح ان کے تلبیات بھی مختلف تھے۔ جس طرح ہر قبیلہ کا مخصوص تلبیہ تھا، اسی طرح جاہلیت میں عرب نے تمام بتوں کے لیے بھی علیحدہ علیحدہ تلبیے مخصوص کیے ہوئے تھے۔ محترم ناظرین گرامی، زمانہ جاہلیت میں لوگ حج بھی کیا کرتے، ساتھ طواف کے چکر لگاتے، قربانی کرتے، رمی جمار کرتے، پتھروں کو تبرکاً چھوتے اور اشہر حرم کا احترام کرتے۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا اور قتل و قتال نہ کیا کرتے۔ اہل قریش اور دوسرے عرب جب حج کے لیے کعبہ میں آتے تو حبل صنم کے پاس اپنے کاموں میں مشورہ لینے آتے اور پانسے کے تیر پھینکتے تھے۔ ان مقامات مقدسہ اور ان صنم قدوں اور بت قدوں کا لوگ حج کرتے اور ان کے پاس میلے لگاتے تھے۔ ہر سال کے مہینے مقرر تھے جن میں جنگ و قتال کی ممانعت تھی۔ یہ حرام کے مہینے کہلاتے تھے اور انہیں میں حج کرتے تھے۔ حج کے لیے دور دور سے لوگ آتے۔ کعبہ کی طرح مشہور حج کی جگہ کعبہ ذی تھا، اسے رب البیت بھی کہتے تھے۔ ان اصنام کی نظر و نیاز بھی کرتے، انہیں اچھے اچھے تحفے دیتے، ہتھیار پیش کرتے تھے اور سامان عیش و عشرت ان کے لیے لے جاتے تھے۔ جنوبی عرب والے سونے، چاندی یا لکڑی کے نقوش بھی پیش کیا کرتے تھے۔ دوستو عربوں کے دور جاہلیت کی ایک اور رسم حج اور عمرہ کے متعلق تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کی ادائیگی یکجا نہیں ہو سکتی۔ اس غلط عقیدے کی بنا پر انہوں نے حج اور عمرہ کے لیے الگ الگ مہینے مقرر کر رکھے تھے، جس کے لیے وہ جدا جدا سفر اختیار کرتے۔ اس سے دور دراز کی مسافت طے کر کے آنے والوں لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ دوستو اسلام کی آمد کے بعد اس خود ساختہ رسم کو منسوخ کر دیا گیا اور ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنے کی ہر ایک کو اجازت مل گئی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ ترجمہ، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ دوستو جاہلیت کے دور میں حج کے دوران ایک اور بات بھی ہوتی تھی کہ صفا اور مروہ کی سعی سارے حاجی نہیں کیا کرتے تھے، اسے صرف قریش کے لیے مخصوص سمجھا جاتا تھا۔ قریش اور ان کے حلیف قبائل بیت اللہ کے طواف کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے، جبکہ دوسرے قبائل جن میں انصار مدینہ کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج بھی شامل ہیں، طواف کعبہ کے بعد اپنے اپنے بت خانوں کا رخ کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ صفا اور مروہ کی سعی صرف قریش کے لیے ہے، اس لیے کہ جس خاتون یعنی حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی سنت کے طور پر یہ سعی کی جاتی ہے وہ قریش کی ماں تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد تمام بت خانے
ختم کروا دیے اور پورے جزیرہ عرب میں کوئی بت خانہ باقی نہ رہنے دیا، تو انصار مدینہ کو بطور خاص یہ الجھن پیش آئی کہ وہ طواف کعبہ کے بعد کیا کریں گے۔ اس پر قرآن کریم فرقان حمید میں حکم نازل ہوا کہ صفا اور مروہ بھی بیت اللہ کی طرح شعائر اللہ میں سے ہیں، اس لیے جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے آئیں وہ بیت اللہ کے طواف کے ساتھ صفا اور مروہ کی سعی بھی کریں۔ اس طرح حج اور عمرہ کے لیے آنے والے تمام حضرات کے لیے صفا و مروہ کی سعی کو ضروری قرار دیا گیا۔ محترم ناظرین، اسی طرح ایک غلط نظریہ اور تصور زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں جڑ پکڑ چکا تھا، جس کی روح سے انہوں نے اپنے اوپر حج کے سفر کے دوران زیادہ راہ ہمراہ لے جانا حرام قرار دے دیا تھا۔ وہ حج کے لیے سفر پر نکلتے تو اپنے ساتھ کھانے پینے اور دوسری ضروریات کا سامان لے جانا اپنے نام نہاد تقوی کے منافی سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کے اس بے بنیاد اور لغو تصور کا راز کھول دیا۔ ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ ترجمہ، حج کے چند مہینے معین ہیں، یعنی شوال، ذیقعد اور عشرہ ذوالحج، تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی اور گناہ کرے اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زیادہ راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو۔ محترم دوستو، سب سے بڑی تبدیلی یہ کی گئی تھی کہ بیت اللہ اور اس کے ارد گرد کے ماحول میں مشرکین عرب نے سینکڑوں بت نصب کر کے اسے بت خانہ بنا رکھا تھا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ ساتھ ان بتوں کی پوجا پاٹ بھی ہوتی تھی۔ جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ اور مسجد حرام کو ان بتوں سے پاک کر کے اس ماحول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے خاص کر ڈالا، اور اب یہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کو یہاں نہیں پکارا جائے گا۔ محترم دوستو، یہ تو تھی زمانہ جاہلیت کے حج کے بارے میں مکمل تفصیلات۔ اب آپ کو زمانہ جاہلیت میں ہونے والی دیگر عبادات اور مذہبی رسومات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اہل عرب کے ہاں دور جاہلیت میں بھی دین حنیف کی بہت سی عبادات باقی رہیں، لیکن انہوں نے ان عبادات کے لیے چند شرائط اور قیود مقرر کر دیے، انہیں ایسا رنگ دے دیا تھا جس میں ان عبادات کی روح فنا ہو گئی تھی۔ محترم دوستو، یاد رہے کہ دین ابراہیمی کے مطابق وہ اپنے مردوں کو غسل دیتے، کفن پہناتے، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھتے، اور سنت ابراہیمی کے مطابق ان کو قبروں میں دفن کرتے، لیکن ان کی نماز جنازہ میں نہ اللہ کی حمد و ثنا تھی، نہ اس میت کے لیے اللہ کی جناب میں مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی تھی، بلکہ میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد جب دفن کرنے کے لیے لے جاتے تو اس میت کا کوئی قریبی رشتہ دار آگے کھڑا ہو جاتا اور اس میت کے محاسن اور کمالات بیان کرتا اور اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتا۔ اس کے بعد تعریف کرنے والا کہتا، علیک رحمت اللہ، یعنی تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، اور پھر اس کو دفنا دیا جاتا تھا۔ دوستو، زمانہ جاہلیت کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب کوئی شخص سفر پر جاتا تو ایک دھاگا کسی درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ دیتا یا اس کے تنے کے ارد گرد لپیٹ دیتا، پھر جب سفر سے واپس آتا تو اس دھاگے کو دیکھتا، اگر وہ صحیح سلامت ہوتا تو وہ سمجھتا کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر وہ اسے ٹوٹا ہوا پاتا تو خیال کرتا کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ اس دھاگے کو الرتن کہا جاتا تھا۔ دوستو، ان کی ایک رسم بد کے بارے میں عرب کہتے تھے کہ اگر کسی شریف آدمی کا قتل کر دیا جائے اور وہ عورت جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو وہ اس مقتول کی لاش کو روندتی ہوئی اوپر سے گزرے تو اس کے بعد جو بچہ جنے گی وہ لمبی زندگی پائے گا۔ اہل عرب کے ہاں رسم بلیہ بھی ان کے مذہبی رسم و رواج میں سے ایک رسم تھی جسے کسی کے مرنے پر ادا کیا جاتا تھا، اور یہ رسم میت کے اونٹ یا اونٹنی کو اذیت پہنچا کر پوری کی جاتی۔
عرب کے زمانہ جاہلیت کی اس رسم کے حوالے سے سید محمود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بلیہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جسے قبر کے پاس باندھ دیا جاتا جہاں تک کہ وہ مر جاتی۔ یہ ایک مشہور رسم ہے۔ بلیہ یہ تھی کہ جب کوئی عزت دار انسان مر جاتا تو وہ اس کی اونٹنی یا اونٹ کو بغیر خوراک کے چھوڑ دیتے، پھر اس کی گردن کو الٹا کرتے، اس کے سر کو پھیر کر پشت کی جانب کر دیتے اور اسے ایک چھوٹے سے گڑھے میں چھوڑ دیتے۔ اسے کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی نہ دیا جاتا یہاں تک کہ وہ مر جاتی۔ بسا اوقات اس کے مر جانے کے بعد وہ لوگ اسے جلا بھی دیتے تھے اور کبھی کبھی کھال اتار کر گھاس اس کے اندر بھر دیتے۔ ان کا خیال تھا کہ جس شخص کے مرنے کے بعد بلیہ نہ بنائی جائے وہ قیامت کے دن پیادہ اٹھے گا۔ محترم دوستو، یاد رہے کہ مذہبی عیدیں اور میلے بھی جاہلانہ طریقے سے منائے جاتے تھے۔ جاہلیت میں عرب عیدیں بھی اپنے مخصوص بتوں کے حضور مناتے تاکہ خوشی اور قرب معبود دونوں حاصل ہو جائیں۔ چنانچہ 3 بڑے بتوں کی خاطر رخت سفر باندھتے اور ان کے قدموں میں عز و نیاز پیش کر کے عید کا اہتمام کرتے تھے، جن سے میلوں کے سماں بندھ جاتے تھے۔ وہ 3 بت لات، عزا اور منات ہیں۔ دوستو، لات اہل طائف کا بت تھا جو دراصل نیک آدمی تھا اور حاجیوں کے لیے ستو بھی گویا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو مدت تک عرب اس کی قبر پر مقیم رہے، پھر انہوں نے اس کا بت بنایا اور پھر ایک عمارت کھڑی کر دی جس کا نام بیت الربا رکھا۔ عزا اہل مکہ کا بت تھا جو عرفات کے قریب نصب تھا۔ وہاں ایک درخت بھی تھا جس کے پاس اہل مکہ جانور ذبح کیا کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ منات اہل مدینہ کا بت تھا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے وہ اس کے لیے احرام باندھا کرتے تھے۔ دوستو، یہ بت مکے اور مدینے کے درمیان ساحل کی جہت سے قدید پہاڑ کے بالمقابل تھا۔ یاد رہے کہ ان تینوں بتوں کے پاس جمع ہونے کے لیے عربوں نے سال بھر میں مخصوص موسم مقرر کر رکھے تھے۔ ہر پہاڑی راستے سے عرب ان کا قصد کر کے آتے اور کعبے کی طرح ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ان کے پجاری اور دربان مقرر تھے۔ یمن میں ذوالخلصہ، خشم اور بچلیہ کا گھر تھا جس میں بت تھے اور عرب ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ وہاں سال میں ایک بار میلہ بھی لگا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا تو ذوالخلصہ کو تباہ کر کے میرے دل کو راحت نہ پہنچائے گا؟ تو حضرت جریر صحابی رسول کہتے ہیں، یہ سن کر میں 150 سواروں کو لے کر نکلا، پھر ہم نے اسے توڑ ڈالا اور ان تمام لوگوں کو جو وہاں تھے قتل کر ڈالا۔ دوستو، اہل عرب میں زمانہ جاہلیت میں مختلف انواع کی طور طریقے، رسم و رواج اور عادات و اطوار رائج تھیں جو نسل در نسل آباء و اجداد کی اتباع اور پیروی میں رواج پذیر ہوتی رہیں۔ دوستو، وہ تمام رسومات جن سے حرمت الہیہ کی حدود پامال ہوتی رہی تھی اسے دین اسلام نے یکسر ختم کر دیا اور ابتدائی زمانہ سے چلے آنے والے حرمت کے مہینوں کی اصل کو قائم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔